اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا کسی گھر میں تو وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جس طرح حضور کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو، ہر بچے کو دین اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے. پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین یا تو اسے یہودی بناتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں. تو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا تو مسلمان اسے سکھائے گا کہ اللہ ایک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی کھانے کو رزق دیتا ہے، وہی پینے کو دیتا ہے. اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا، اگر وہی بچہ ہے انسان ایک ہی، لیکن اگر وہی بچہ کسی ہندو کے گھر میں، کافر کے گھر میں، یہودی یا نصرانی کے گھر میں پیدا ہو جائے گا، وہ کیا سکھائے گا؟ وہ اپنے خداؤں کی اسے عبادت کرنا سکھائے گا، اپنے خداؤں کی پوجا کرنا سکھائے گا. اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوگا وہ سکھائے گا کہ بھی ہمارا فلاں خدا ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، اور ہمارے فلاں فلاں خدا ہے، منت ماننے کے لیے الگ خدا ہے، زکام ہو جائے تو اس کے لیے الگ خدا ہے، کھانسی ہو جائے تو اس کے لیے الگ خدا ہے، بخار ہو جائے تو اس کے لیے الگ خدا ہے. ہندو یہ سکھائے گا. اب جب بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا، اگر یہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو تو بات یہ الگ ہوگی نا، اس نے وہ سیکھا، اس کا دل تو ویسے سیاہ ہو گیا. ایک بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جب وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان اسے یہ سکھائے گا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. پھر وہ بچہ بڑا ہوگا تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گنہگار نہیں مانا جائے گا جب تک وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے. پھر وہ بچہ بڑا ہوگا. اب اگر وہ گناہ کرے گا، اگر وہ ایک بندہ تو ہے ہی کافر نا، اس کا دل ہے ہی زنگادہ، بالکل کالا ہوتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. لیکن مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جب وہ بڑا ہوگا وہ گناہ کرے گا، جب وہ گناہ کرے گا تو اس کے دل پر ایک حضور کا فرمان ہے جب انسان گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل پر ایک کالا دھبا آ جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے پھر وہ دھبا لگایا جاتا ہے. پھر وہ توبہ کرتا ہے پھر وہ جو ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے وہ دھبے پہ دھبا آتا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب بار بار انسان وہ گناہ کر رہا ہے، بار بار وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا دل ہو جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے. اب وہ دوبارہ جب توبہ کرے گا نا تو توبہ کرنے سے اور وہ اپنے گناہ پر جب شرمندہ ہوگا، اس کا مطلب اس نے اس دل کو پانی سے دھویا. مثال یہ ہے ایک برتن ہے، اس کو جب زنگ لگ جائے تو آپ اس کو پانی سے دھو، تھوڑا سا صاف ہوگا، زنگ تو نہیں اترے گا نا، پانی سے زنگ تو نہیں اترے گا. اس نے توبہ کی تو سمجھو اس نے پانی سے دھویا ہے، لیکن زنگ ابھی اترا نہیں ہے. زنگ کیسے اترے گا؟ حضور کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دلوں کے زنگ کو اتارنے کا آلہ ہے. دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ اس کے رسول کا ذکر. لیکن بچہ پیدا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، بوڑھے ہونے تک، مرنے تک ذکر تو وہ کر رہا ہے. سبحان اللہ بھی پڑھتا ہے، الحمدللہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس میں رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، ذکر تو کر رہا ہے. لیکن کیا اس ذکر سے انسان سوچے جو میں ذکر کر رہا ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں، استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں، کیا اس ذکر سے میں دین کی طرف راغب ہو رہا ہوں؟ نہیں ہو رہا. ذکر کر کے اٹھتے ہیں پھر جھوٹ، ذکر کر کے اٹھتے ہیں پھر گناہ، ذکر کر کے اٹھتے ہیں پھر وہی حال ہے. پھر اس ذکر کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ھذا ذکر المردود، یہ ذکر مردود ہے، ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بندہ ذکر بھی کیے جا رہا ہے اور گناہ بھی کیے جا رہا ہے، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں جو ذکر آپ کو گناہوں کی دلدل سے نہ نکال سکے. اب گناہوں کی دلدل سے کون نکالے؟ اللہ کے احسان، اللہ نے اپنے حضور علیہ السلام ایسی ہستی عطا کی. حضور علیہ السلام کے دل کا جو نور ہے، نور وہ کام کرتا ہے ریگمار کا. جیسے ریگمار سے لوہے سے ضبط اتارا جاتا ہے، اسی طرح دل کا ضبط حضور علیہ السلام کے دل کے نور سے اتارا جاتا ہے. اب وہ دل کا نور ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ سوال یہ پڑتا ہے کہ حضور کے دل کا نور اگر ہم نے حاصل کرنا کیسے؟ اس کا ایک طریقہ، جب کہیں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے یا مثال بجلی بنائی جاتی ہے
تو کسی نہ کسی وسیلے سے، کسی نہ کسی سورس کے ذریعے میں بجلی ہم تک پہنچتی ہے. یعنی بجلی بنائی گئی، اب وہ ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچے، اس کے لیے پی ایم ٹی ہوگی، پھر تار ہوگی، پھر وسیلہ کنیکشن ہوگا، وہ بجلی آپ تک پہنچے. اب اسی طرح جب حضور کے دل کا نور ہے نا، اس کے لیے کنیکشن چاہیے، نسبت ہوگی تو وہ دل کا نور ہم تک پہنچ سکے گا. اب وہ نسبت کیا ہے؟ وہ اولیاء کرام. وہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو بیعت کیا یا صحابہ کرام کو بیعت کیا، ان تک اپنے دل کا نور پہنچایا، صحابہ نے آگے پہنچایا حضور کے دل کا نور، انہوں نے آگے ائمہ تک، اولیاء تک، ہوتا ہوا. اب جو بندہ کسی ولی سے جڑ جائے گا یعنی کنیکشن ہو گیا. آپ ابھی اس تار کا کنیکشن کاٹیں، آواز وہاں تک نہیں جائے گی، اس لیے یہ کنیکشن کام کر رہا ہے صاحب، یہ کٹ گیا. اب میں جتنا بولتا ہوں میری آواز ایسی ہے، میری آواز ایسی، لیکن اصل کام تو کنیکشن کر رہا ہے نا، یہ کٹ گیا. میں جتنا بولتا ہوں آواز نہیں جائے گی، تو اصل چیز کنیکشن ہے. اب کنیکشن جوڑیں گے کسی اللہ والے کے ساتھ، تب جا کر ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. ورنہ ذکر کرتے رہے، وہ ایسا ہے کہ بجلی آ رہی نہیں ہے اور بٹن ہم دباتے رہے، پنکھا کبھی بھی نہیں چل جاتا. جب کنیکشن ہوگا کسی اللہ والے کا، پھر ذکر کریں، پھر ایک بار بٹن میں ایسے پنکھا چلے گا کہ جس کی حد نہیں. پھر اللہ والے کا کنیکشن سے پھر ایک بار ذکر کریں گے نا، ایسا فائدہ پہنچے گا انسان کو، پتا کہ کوئی چیز اندر اتری ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جب کنیکشن ہو گیا پھر کوئی اگر آپ کو چھیڑنے کی کوشش کرے تو پھر ویسا ہی ہے کہ تار کا کنیکشن ہے، بجلی آ رہی ہے، اس کو کوئی پکڑے نا کیسا کرنٹ لگے گا، پھر ایسا حال ہوگا. کیونکہ اس کا کنیکشن ہے نا، ویسے تھوڑی ہے کہ جو تار لٹکی نہیں ہے بس لٹکی رہتے ہیں. اس کا کنیکشن مین جگہ سے، جب مین جگہ والے کنیکشن کو تم چھیڑو گے تو وہ تو کرنٹ دے گا، اٹھا کے پھینکے گا. اس لیے ذکر کریں لیکن صرف بٹن دبائیں، لیکن دیکھیں کہ کنیکشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کنیکشن کر کے بٹن دبائیں گے بجلی آئے گی، بیعت ہو کر نسبت بنا کر ذکر کریں گے کچھ نور ملے گا، ورنہ نور کیسے ملے گا؟ آپ سوچیں ذکر کریں کیسے ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نسبت میں موجود ہیں ان کو اس نسبت کو نبھانے کی اور استقامت کی توفیق. کچھ بن جانا بڑی بات نہیں ہے، استقامت بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ولی گزرے ہیں جو ایک مقام پر پہنچ کے دوبارہ نیچے گرا دیے گئے. کیوں؟ انہوں نے سمجھا ہم بہت بڑی ہستی. ایک واقعہ کیا اس کے بعد ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے مرشد کی بڑی خدمت کی، بہت خدمت کی. ایک وقت آیا کہ اس نے کہا حضرت اب خدمت گزارتا تھا، باقی اس کے پیر بھائیوں کو خلافت مل گئی، کام کر. اس نے کہا مرشد حضرت مجھے بھی اجازت دیں، میں دین کا کام کروں گا، مرید بناؤں گا. کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھو. نماز پڑھی، آیا، کہا کہ اجازت چاہیے. کہا جاؤ ایک کاغذ لے کے اور ایک کوئلہ لے کے. وہ گیا کاغذ اور کوئلہ لے، واپس آیا تو مرشد نے اس کاغذ پہ کوئلے سے ایک لکھا. ایک کیا لکھا؟ بند کیا، دے دیا. کہا جاؤ فلاں جگہ جاؤ اور دین کا کام کرو. وہ گیا، جب اس جگہ پہ پہنچا تو دیکھا جنگل ہی جنگل. اب مرشد کا حکم تھا، دین کا بیٹھ گیا ذکر کر رہا ہے. ایک شخص آیا، وہاں پر اس نے نماز ادا کی تو دیکھا کہ درویش بیٹھا ہوا ہے. وہ شخص خود بھی درویش ہے. وہ آیا، اس نے کہا کیوں بیٹھے ہوتے؟ کہا مرشد کے حکم سے آیا. کہا مرشد نے کوئی سند ولد دی ہے؟ کہاں دی ہے؟ کہا دکھاؤ. اس نے کاغذ نکالا، اس میں ایک تھا. اب جو بھیجتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی بھیجتا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ لکھنے کے لیے کوئلہ دیا، اس درویش نے ایک کے آگے صفر لگا دیا، 0. اگلے دن 10 بندہ آ گیا، اس 10 کے 10 نے نماز ادا کی. 9 اس کے پاس آئے، بیٹھے، 9 مرید بن گئے. ایک جو تھا اس نے کہا بھائی بیٹھے بھی ہو، کوئی مرشد کی طرف سے کوئی اجازت نامہ آیا ہے؟ جی بالکل دیا. مرشد نے کہا دکھاؤ. دکھایا، 10 تھا، اس نے اس کے آگے کوئی صفر. اگلے دن وہاں 100 بندہ آ گیا. 99 اس سے بیعت ہوا، باقی نے ایک نے جو آگا وہی سوال کیا. ہوتے ہوتے جنگل کٹا، آبادی ہوئی، گھر بنے، حضرت کا آستانہ بنا، بڑے بڑے ان کے مرید آئے اور بڑی ان کی خدمت ہوئی. تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ یار جس کی وجہ سے اتنی عزت ملی ہے اس کے پاس بھی ہو کر آ جاؤں میں. کاغذ اس کے پاس پڑا تھا. آیا، بڑے بڑے مریدوں کو لے کر جبہ شبہ پہنا ہوا. جب اپنے مرشد کے آستانے پہ آیا، دیکھا اسی طرح جو ہے وہ چھوٹا موٹا آستانہ اور تھوڑے 2 مرید بیٹھے تھے اور نماز پڑھی. تو آیا، کہا حضرت مرشد نے کہا کیا حال ہے؟ کہا آپ تو وہیں کے وہیں ہیں، میں تو بڑا بن گیا. آپ تو وہیں کے وہیں ہیں، میں تو بڑا بن گیا.
کچھ مجھے دیا ہے. مرشد نے کہا اگر میں نے کچھ نہیں دیا تو جو تھوڑا بہت میں نے دیا وہ غریب کو واپس کر دے، میرے کام آ جائے گا. اس نے کہا لے لو. کاغذ نکالا، ایک میں نے دیا تھا یہ مجھے واپس کر دو. اس نے کہا لے لو. مرشد نے ایک مٹا دیا. اب جب ایک ہی مٹ گیا تو زیرو کی کیا حیثیت ہے؟ زیرو کی کوئی اگر 10,000 زیرو لگاؤ، 10 لاکھ زیرو لگاؤ، کوئی حیثیت نہیں ہے. جب مرشد کا دیا ہوا ایک ہی نہیں ہے تو لاکھوں لوگوں نے آپ کو زیرو زیرو دے دیے. ہاں جب مرشد نے ایک دیا نا اس کے آگے وہ واپس آ جائے. مرشد نے ایک ہی دے دیا، جب آیا وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک منٹ کر کے چھوڑتا گیا ہوا کہ نہ. تو جو کچھ عطا ہوتا ہے اللہ والوں کے وسیلے سے عطا. کیونکہ قرآن میں نے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو اسی لیے اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ عالی ہے، اللہ سے گرا دیتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.